بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروفیسر عباس حسینی سلام عرض کرتا ہے۔ یہ میری ویڈیو بھی متا کے حوالے سے ہی ہے۔ مومنین کے لیے خوشخبری ہے، چونکہ ہمارے علماء نے متا کی اجازت دے رکھی ہے، اور پچھلے دنوں میرے نظر سے 2 ویڈیوز گزری ہیں۔ میں تو ایک تھے ہمارے علامہ امین شہیدی صاحب، انہوں نے فرمایا تھا کہ بول چینل مجھے ٹائم نہیں دیا صحیح، نہیں تو میں متا ثابت کر دیتا۔ تو اس حوالے سے تو میں نے ایک ویڈیو اور دی ہے، جو کہ ان کے لیے میرا خیال ہے اگر ان تک پہنچ گئی تو ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور دوسرے ہمارے عالم ہیں بڑے مشہور، اور وہ ہیں شیخ شفا نجفی صاحب۔ تو قبلہ نے بھی فرمایا ہے، ان کی ویڈیو موجود ہے، کہ متا نکاح ہی ہے، بس اس میں تھوڑا سا فرق ہے، باقی نکاح ہی ہے، وہ آگے آ جائے گی بات۔ تو میری دونوں علماء بلکہ تمام شیعہ علماء سے گزارش ہے کہ قبلہ یہ پھر نیکی کا عمل آپ اپنے گھر سے پہلے شروع کریں، اپنی بچیوں کے متے کروانے شروع کر دیں۔ اور مثلا اسلام آباد میں آپ ہیں، شیخ محسن صاحب ہیں، یہاں سے آپ شروع کریں۔ لاہور میں علامہ حافظ ریاض صاحب ہیں، جواد نقوی صاحب ہیں، وہ اپنے سینٹر بنا لیں، وہیں سے ہی، اگر باہر نہیں اپنوں میں ہی کریں، شیعوں میں ہی کریں۔ اور مثلا مدارس کے بچے ہیں، بچی ہیں، ان کے کروا دیا کریں، اپنی بچیاں۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی سہولت ہے کہ جہاں جہاں نکاح ہو سکتا ہے وہاں ان جگہوں پہ ان خواتین مردوں کا متا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا جیسے کزنز کا نکاح ہو جاتا ہے، فرسٹ کزن کا بھی ہو جاتا ہے، سیکنڈ کا بھی، تو متا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ عام جو ہمارے شیعہ پبلک ہے ان کے لیے بڑے راستہ ہموار ہو گیا کہ وہ اپنی بچوں کے متے کروا دیا کریں جب تک ان کو کوئی مستقل شوہر نہیں ملتا۔ اور اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ سادات میں ہی متا کریں، مثلا کزن سے کر سکتے ہیں، اور غیر سادات میں ہی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پھوپھی ذات سے، مامو ذات سے، چچا ذات سے، خالہ ذات سے بھی متا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب بچے جوان ہو جائیں، بچیاں بچے، تو آپ آپس میں کوئی برائی سے بچانے کے لیے ان کو فوری طور پہ ان کے آپس میں متا کروا دیا کریں، تاکہ کوئی زنا میں نہ مبتلا ہو جائے یا کوئی غلط کام نہ کرے، یا برائی سے دور رکھنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور پھر اگر اس سے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے گھر کی اولاد ہو جائے گی، آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی، گھر کے بچے ہو جائیں گے۔ بعد میں جب کوئی مستقل شوہر یا رشتہ مل جائے گا تو بچیوں کو وہ تو وقتی ہوگا، کیونکہ متے کی 3-4 آسانی ہیں۔ پہلے تو یہ وقتی ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ نانو نفقہ مرد پہ ہوتا ہی نہیں، لازم نہیں، اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا مہر ہوتا ہے۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ ایک ہمارے عالم کہہ رہے تھے کہ جی کوئی صاحب بھی کہتے ہیں ہم چند کھجوروں پہ بھی متا کر لیتے تھے۔ تو پھر میرا مشورہ ان سے یہ ہے کہ پھر اپنے ہونے والے داماد بھتیجا ہو یا بھانجا ہو، جو بھی آپ کا لگتا ہو، اسے کہنا کہ بازار سے 1 پاؤ کھجوریں بھی لیتا ہے، تاکہ میں اس کا نکاح کر دوں اپنی بیٹی سے 6 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، سال کے لیے۔ تو جب پھر مستقل شوہر ملے گا تو پھر اس وقت، تاکہ آپ لوگ گناہ میں نہ کہیں، کیونکہ اگر آپ گناہ کے مرتکب ہو گئے تو پھر شیعہ حضرات تو سارے ہی دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے متے نہیں کروائے اور کسی نے گناہ کر لیا، بچے نے یا بچی نے، تو آپ کے پاس تو آپشن موجود تھی، آپ کو تو اسلام نے راستہ دیا ہے، تو اللہ کریم تو آپ کو قیامت والے دن پکڑ لے گا اور کہے گا کہ تمہارے پاس تو متے کیا تھی، تو تم لوگوں نے زنا کیوں کیا، تم نے یہ برائی کیوں کی؟ چلو ایک فقہ میں نہیں تھا، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ میں تو تھا، آپ کے پاس تو پورے وہ فیسلٹیز ہیں، تو آپ نے پھر بھی نہیں کیا۔ تو یہ شیعہ حضرات، مومنین سارے، اور علماء حضرات، اور کراچی کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب کو اور قبلہ حسن ظفر نقوی صاحب کو، وہ کافی وہاں کے اچھے مقام رکھنے والی شخصیات ہیں، وہاں وہ اپنا یہ کام شروع کریں، تاکہ لوگوں کو یہ ایک سہولت میسر ہو جائے، کیونکہ متے کا بھی سیگا ہوتا ہے کچھ جو بنا ہوا ہے، تو وہ پھر آپ سے رابطہ کر لیں، اور آپ اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کے متے پڑھیں، آپ پہلے اپنی بچیوں کے بھی کروا دیں، کیونکہ آج کل حالات سوشل میڈیا نے بڑے ماحول خراب کیا ہوا ہے، اور اس میں بڑا ضروری ہے
کہ بچے کم از کم اس جنسی بے آرامی کا شکار نہ ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور میں ایڈوائس دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء حضرات جو ہیں، جو مجالس محافل یا خطبہ جمعہ میں اور بہت کچھ بتاتے ہیں، ہمیں بہت اچھا کچھ بتاتے ہیں، تو اس میں یہ بھی بتایا کریں لڑکوں کے لیے کہ جی بیٹا، اگر آپ کو کوئی جسمانی ضرورت بہت تنگ کرے تو آپ اپنی کزن سے بھی متع کر سکتے ہیں، اور وہ متع کے یہ طریقہ کار ہیں، آپ وہاں بتا دیا کریں تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی آگاہی ہو جائے۔ اور اسی طرح میں دوسری طرف ہماری جو خواتین ذاکرائیں ہیں اور عالمائیں ہیں، خطیبہ ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں بچیوں کو نفاس، حیض کے مسائل بتاتی ہیں، نجاست، طہارت، غسل، سب کچھ، وہاں یہ بھی بتا دیا کریں کہ بیٹا ہم میں متع بھی ہے، اور اگر آپ کو کسی وقت کوئی ضرورت محسوس ہو جسمانی تو آپ اپنے کزن سے ہی کر سکتی ہیں، کوئی ضروری نہیں اس کے لیے آپ باہر جائیں، اپنے سادات میں اپنے کزن، ماموزاد، چاچا زاد، خالہ زاد، پھپھو زاد، یہ ان سے کوئی کسی سے بھی آپ کر سکتی ہیں۔ تو مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، سال کے لیے آپ کر لیا کریں، اس کے بعد پھر جب مشکل شوہر ملے گا تو آپ تو یہ کم از کم آپ لوگ اس کی اتنی ایک ثمرآور ایک چیز اللہ نے اور ہماری فقہ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، اور آپ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ اور میں نے دیکھا خود کہ ہمارے شیعہ لڑکے اور لڑکیاں غلط کاریاں کرتے ہیں، ہمارے تجربات میں آیا، اور شورتیں بھی خراب کرتے ہیں۔ تو گھر کی ایک چیز ہمارے پاس ہے تو ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں؟ ہم دوسروں کو کیوں کہیں کہ جی آپ فلانا نہیں کرتے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کریں نہ کریں، بھاڑ میں جائے، آپ کیا کریں تاکہ آپ کے لیے، اور یہ ضرور بتائیں۔ اور پھر میں اپنے علماء سے یہ بھی التماس کروں گا کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہمارے بچے بچیوں کو اچھے رشتے نصیب فرما بعمل، تو وہاں ساتھ یہ بھی کہا کریں کہ اگر یا اللہ وہ جلد رشتہ نہیں مستقل مل رہا تو کوئی متع ہی عطا فرما دے، تو انشاءاللہ متع آپ کو اللہ جلدی عطا فرما دے گا، وہ کیونکہ اس میں تو خرچہ ہونا ہی کوئی نہیں، تو ہر بندہ تیار ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کائنڈلی یہ ایک کام ضرور کریں تاکہ ہمارے بچے بچیاں کسی بھی غلط کاری سے محفوظ رہیں، اور اللہ ہمیں اس کسی بھی بری یعنی کہ عمل سے یا زناکاری سے یا کسی بھی بدکاری سے محفوظ فرمائے، اور متع کی ثمرات سے ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ اور سب سے میری پھر التماس ہے اپنے علماء حضرات سے کہ وہ اپنے گھر سے شروع کریں، اور مومنین کو بھی راغب کریں اس طرف، کیونکہ وہ عمومی طور پہ جہاں محفل میں یہ بات ہو تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو کیسی عجیب بات ہے، لوگوں کو عقل ہی نہیں آتی کہ اتنا ایک اچھا عمل ہمارے میں موجود ہے، اور جب ذکر کریں تو لوگ منہ کاٹ دیتے ہیں، کہہ رہے نہیں فضول باتیں نہیں کرو، متع کا نام ہی نہ لو۔ تو یہ کیا بات ہوئی جی، اتنا اچھا عمل ہے، ہمارے علماء کہہ رہے ہیں نکاح ہی ہے، تو نکاح آپ، اور پھر اس میں سہولت کتنی ہے، تو یہ سہولتوں سے آپ فائدہ اٹھائیں اور گناہ سے بچوں کو بچائیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ تو میں آپ کو اسی الفاظ کے ساتھ خدا حافظ کہتا ہوں، والسلام۔